ہیں کہ اسلام نے یہ سزا جرم مرد کر رہا ہے, سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ عورت کو. یہ ایک اشکال کرتے ہیں غیر مسلم لوگ. خوب سمجھ لو, جرم مرد کر رہا ہے تو سزا عورت کو نہیں دی جا رہی. کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے. عورت کے آپشن بڑھائے جا رہے ہیں. جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے, تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو. مرد کے لیے عورت اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے, یہ مرد مر جاتا ہے اس سے. وہ پھر چیختا ہے, کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا, تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے. تکلیف اس کو ہوتی ہے, عورت کو تھوڑی. عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے, یہ چلا گیا دوسرا آ گیا. اور کتنے ایسے کیسز ہیں عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی, لیکن جب شادی کی عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا ہے, مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, عورتوں نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری. پہلے سے تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں. تو اس میں نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا نہیں ہو رہا. وہ عذاب میں آ گیا ہے, تبھی تو وہ فتوے لے رہا ہوتا ہے. ابے کہیں سے اہل حدیثوں کا فتویٰ لے کے حلال کر دو اس کو, وہ فتوے لیتا پھر رہا ہوتا ہے. چلو میرے بھائی. اور اگر عورت کا کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ 4 شادیوں کے رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ رشتوں کی کمی ہے. تو آپ نے حلالے والا حکم اسلام کا لے لیا اور 4 شادیوں والا اسلام کا نہیں لیا, تو اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے پھر حکام. سارے حکام, ایک بیوی والا نظام آپ نے ہندو سے لے لیا, 3 طلاقوں والا نظام آپ نے اسلام سے لے لیا, تو وہ تھوڑی ہے. پھر پورے اسلام کو فالو کرو نا. جب 4 شادیوں کا رواج ہو تو خواتین کے لیے اتنے رشتے ہوتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دے گا نا, اس کے بعد وہ ویسے ہی روڈ ناپتا پھرے گا, اس کو رشتہ ملے گا ہی نہیں. کیونکہ جو مالدار لوگ ہیں گے 2-2 3 بیویاں رکھی ہوئی ہوں گی, اس غریب کے پاس مارکیٹ میں رشتے کے لیے بیوی کیا ہوگی؟ شارٹ ہوگی. وہ کہے گا ایک ہی تھی, غصے میں نکال دی. اور پھر اس کے حالات سے جو لوگوں کو عبرت ہوگی تو وہ کہیں گے بھائی طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ زبان سے نکالو. تبھی ہمارے باپ دادوں میں جب اہل حدیث کا یہ 3 طلاقوں والا فتوے کا رواج نہیں تھا, ہمارے باپ دادوں میں طلاق کا رواج بھی نہیں تھا. جب سے اہل حدیثوں کے یہ 3 طلاق کے ایک والے فتوے سوسائٹی میں شائع ہوئے ہیں, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. کیونکہ پتا ہوتا ہے وہ فلاں بغیرت نے بھی دی ہوئی اور رکھا ہوا ہے بیوی کو اہل حدیث کے فتوے سے لے کے, تو ہم نے بھی دے دی تو کیا ہو گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور سارے اہل حدیث 3 طلاق کو 3 کہتے بھی نہیں ہیں, ایک کہتے بھی نہیں ہیں. اس میں بہت سے اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور بڑا مضبوط موقف ہے. ایک اہل حدیث عالم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے 3 طلاق کو ایک کہنا ہے. پتہ نہیں کس بعد میں نکالا ہے کسی نے, یہ اہل حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو یہ بھی اہل حدیث میں بس وہاں سعودیہ کے یہ لوگ فالو کرتے ہیں نا, تاکہ مکہ مدینہ کا لک آئے ہمارے اوپر کہ ہم جی مکہ کو فالو کر رہے ہیں. تو سعودیہ کے بعض مفتیوں نے فتویٰ دے دیا پوری امت کے خلاف, انہوں نے اس کو اچھال کے پوری دنیا میں شائع کر دیا. ورنہ اہل حدیث میں بھی جو ذرا پڑھے لکھے سنجیدہ مولوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے, وہ نہیں مانتے اس کو, کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہاں کمبخت 3 طلاقیں دینے کے بعد اس اہل حدیث مولوی کے پاس نہیں جائے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے, یہ جائے گا بھی اس کے پاس جو 3 کو 1 کہہ رہا ہے.